نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم رب زدني علما۔ عزیز طلباء کرام، سید صابر حسین درس ہدایہ کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ دروس انوار صفا ٹرسٹ کے ذیلی ادارے دارالاقتصاد الاسلامی کے تحت پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے عالیہ دوم میں ہدایہ کے جزو ثالث سے کتاب البیوع کا ترجمہ اور اس کی شرح انشاءاللہ تعالی پیش کی جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ کتاب البیوع کا آغاز کریں، چند باتیں صاحب ہدایہ اور اس کتاب کے حوالے سے سماعت کرتے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس کتاب کے مصنف و مؤلف کس درجے کے فقیہ ہیں اور ان کا فقہ اسلامی میں کیا مقام و مرتبہ ہے، اور ساتھ ہی جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ کتاب فقہ اسلامی میں کیا اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پر فقہ حنفی کے اندر اس کتاب کی اہمیت کیا ہے، اور اس کتاب کے پڑھنے سے ہمیں کس قدر فقہی اعتبار سے فوائد حاصل ہوں گے، یہ ہم جان سکیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم صاحب ہدایہ یعنی اس کتاب کے مؤلف کا مختصر تعارف سماعت کرتے ہیں۔ صاحب ہدایہ، ان کا پورا نام حضرت علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل فرغانی مرغینانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور ان کی ولادت باسعادت 11 رجب المرجب 530 ہجری بمطابق 15 اپریل 1136 عیسوی ہے، اور آپ ماوراء النہر کے ایک شہر مرغینان کے علاقے فرغانہ میں پیدا ہوئے۔ ماوراء النہر وسط ایشیا کے چند ممالک کے مجموعہ کو کہا جاتا ہے، جن میں ازبکستان، تاجکستان اور قازقستان شامل ہیں۔ یہ تین جو ممالک ہیں موجودہ وقت میں، ان تین ممالک کے مجموعہ کو ماوراء النہر کہتے ہیں۔ یہ اسلامی علم و تہذیب کے وہ علاقے ہیں جہاں سے علم و تہذیب کی کرنیں پھوٹیں۔ اپنے زمانے کے بڑے محدث فقیہ ان علاقوں میں پیدا ہوئے۔ یہی وہ ممالک ہیں جن میں سمرقند، بخارا جیسے شہر بھی شامل ہیں۔ تو وسط ایشیا کے ان ممالک کو اسلامی علمی تہذیبی تاریخ میں انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ آپ کے القابات بہت زیادہ ہیں۔ آپ حافظ قرآن، مفسر، محدث، فقیہ، محقق، مدقق، ادیب اور شاعر بھی تھے،
لیکن آپ کے القابات میں دو ایسے القاب ہیں جنہیں بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی، ان میں سے ایک برہان الدین اور دوسرا لقب صاحب ہدایہ ہے۔ یعنی جو ہدایہ شریف ہے اس کتاب کی نسبت سے آپ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اس سے کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتابیں بھی تحریر فرمائی جن کی تعداد 10 سے 11 ہے۔ ان کے اسماء گرامی آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ معروف و مشہور کتاب ہدایہ شریف ہے۔ ہدایہ سے پہلے آپ نے بدایت المبتدی، کفایت المنتہی تحریر فرمائی۔ اسی طرح مناسک الحج جو حج کے مسائل پر ایک بہت ہی مدلل کتاب ہے۔ نشر المذاہب، مجموع المذاہب، مختار الفتاوی جو آپ کے فتاوی جات کا مجموعہ ہے۔ الفرائد، یہ جو کتاب ہے بنیادی طور پر اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے فقیہ حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ حضرت عثمان نے اس کتاب کو شروع کیا لیکن مکمل نہیں کر پائے، تو بعد میں صاحب ہدایہ حضرت علی بن ابی بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کی تکمیل کی اور حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب کر کے اس کا نام فرائد العثمانی رکھ دیا۔ اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معروف کتاب الجامع الکبیر کی شرح بھی آپ نے تحریر فرمائی، اور ایک کتاب التجنیس والمزید بھی آپ ہی کی تحریر ہے۔ اس طرح آپ اس زمانے کے بڑے مصنفین میں شامل ہوئے، اور آپ کی ہر کتاب فقہ حنفی کے اندر بالخصوص اور فقہ اسلامی میں بالعموم انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت علی بن ابی بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف صاحب ہدایہ علم کے حصول کے لیے بہت سارے اسفار کیے۔ مرغینان شہر میں آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، لیکن صرف یہیں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس زمانے کے دستور کے مطابق آپ کئی شہروں کی طرف سفر فرمایا حصول علم کے لیے، کیونکہ آپ کے زمانے میں جتنے بھی بڑے محدث فقیہ گزرے ہیں انہوں نے علم کے حصول کے لیے سفر کیا، اور اس زمانے میں حصول علم میں سفر کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ دور دراز علاقوں میں لوگ جا کر معروف و مشہور اساتذہ کرام سے شرف تلمذ حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کے بہت سارے اساتذہ ہیں جن میں حضرت نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد بن احمد النصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے عقائد پر، اس کتاب کی شرح لکھی حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شرح العقائد النصفیہ کے نام سے معروف ہے اور دینی مدارس کے نصاب میں باقاعدہ شامل ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک آپ اصحاب تخریج اور اصحاب تصحیح میں شامل ہیں۔ یہ اصحاب تخریج اور اصحاب تصحیح کیا ہیں؟ یہ دراصل مجتہدین کی قسموں میں سے دو اقسام ہیں، اور یہ چوتھے درجے کے مجتہدین کو کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک درس میں ہم
مجتہدین کی قسموں کے ضمن میں اصحاب تخریج اور اصحاب تصحیح کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ عزیز طلبہ، حضرت برہان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات 14 ذی الحجہ 593 ہجری بمطابق 1197 عیسوی کو ہوئی اور آپ سمرقند کے ایک قبرستان میں مدفون ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان میں 400 ایسے بزرگ مدفون ہیں جن کے اسمائے گرامی محمد بتائے جاتے ہیں، لہٰذا یہ بہت بابرکت قبرستان ہے جہاں پر بزرگان دین کی ایک بہت بڑی تعداد مدفون ہے اور صاحب ہدایہ بھی وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور انہیں غریق رحمت فرمائے۔ اب ہم ہدایہ کی طرف آتے ہیں، چونکہ ہدایہ ہمارا موضوع ہے اور اسی کتاب کی کتاب البیوع ہم انشاءاللہ تعالی سبقاً پڑھیں گے۔ تو ہدایہ فقہ حنفی کی نہایت مشہور، معتبر اور جامع کتاب ہے۔ اپنی جامعیت، کثرت مسائل، حسن ترتیب اور منفرد اسلوب کے لحاظ سے فقہ حنفی کی دیگر کتابوں میں اسے ایک انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ اس کا جو استدلال ہے بہت ہی عقلی اور انداز بیان یا اسلوب بیان علمی اور سائنٹیفک ہے۔ ہدایہ کے جو جلیل القدر مصنف، ان کا انداز اس کتاب میں کچھ اس طرح ہے کہ اگر اس انداز کو قاری سمجھ جائے تو پوری کتاب اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی میں ہدایہ سب سے زیادہ جامع اور مستند کتاب ہے، گویا کہ یہ فقہ حنفی کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اور اس کتاب کو فقہ حنفی میں جتنی شہرت حاصل ہوئی کسی اور کتاب کے حصے میں وہ شہرت نہیں آئی۔ اب ہم اس کی فارمیشن کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہدایہ کس طرح تحریر میں آئی۔ تو حضرت صاحب ہدایہ سے پہلے دو کتابیں فقہ حنفی میں معروف تھیں، ایک المختصر القدوری جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، ہدایہ سے پہلے ہمیں یہ پڑھائی جاتی ہے، اور ایک الجامع الصغیر۔ الجامع الصغیر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ صاحب ہدایہ نے دیکھا کہ المختصر القدوری اور الجامع الصغیر میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو دونوں میں مشترک ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں المختصر القدوری منفرد ہے اور کچھ مسائل میں الجامع الصغیر۔ لہٰذا انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ دونوں کتابوں کو اس طرح جمع کیا جائے کہ جو مسائل ان دونوں میں مشترک ہے ان کو ایک دفعہ، اور جو منفرد ہیں ان کو دونوں کتابوں کے مجموعے میں جمع کر دیا جائے، اور اس طرح انہوں نے جامعیت کے ساتھ ایک کتاب ترتیب دی جس میں مشترکات کو آپ نے شامل کیا اور منفردات کو بھی شامل کیا، اور اس کتاب کا نام آپ نے بدایت المبتدی رکھا۔ گویا کہ بدایت المبتدی
صاحب ہدایہ کی وہ کتاب ہے جو المختصر القدوری اور الجامع الصغیر کا مجموعہ ہے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ نے بدایت المبتدی ہی کی ایک شرح لکھی جس کا نام آپ نے کفایت المنتہی رکھا۔ اس کی کتنی جلدیں ہیں؟ اس حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ بعض روایت کے مطابق کفایت المنتہی 40 جلدوں پر مشتمل تھی، اور بعض کے مطابق